کسی کی اچھائی سے اتنا فائدہ مت اٹھاؤ کہ اسے اپنی ہی اچھائی سے نفرت ہونے لگے۔ ڈیلیٹ جتنی تیزی سے ہوتا ہے اتنی تیزی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ بنانے میں وقت لگتا ہے، بگاڑنے میں نہیں، پھر چاہے وہ ایپلیکیشن ہو یا رشتے۔ عورت کے کان سجنے اور مرد کے کان سننے کے لیے بنائے گئے ہیں، جب ہی تو بیوی پیار سے پکارتی ہے، سنیں۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کا جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنے ساتھ ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ جب عورت شوہر سے بحث میں مقابلہ کرتی ہے، وہ اکثر اکیلی رہ جاتی ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، بدنام کیے بغیر، حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ کچھ عورتیں اپنی نفرتیں بچوں کے کچے ذہن میں ڈالتی ہیں، تمہاری پھپھو نے ایسا کیا، تمہاری دادی تو فلاں بات کہتی تھی۔ وقت گزر جاتا ہے، بچوں کے دل میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسی باتیں بچپن میں معصومیت اور بڑے ہونے پر رشتے چھین لیتی ہیں۔ رشتے بہت نصیب سے ملتے ہیں، اپنی خاطر بچوں کے رشتے چھیننا اچھی بات نہیں۔ ضروری نہیں آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورا نہ ہونے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو زندگی سکون مانگتی ہے جو صرف سجدے میں ہے۔ چوروں میں رہو گے تو چور ہو جاؤ گے۔ زندگی میں جب خوشی اور سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ، تمہیں راستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی۔ کسی منزل کے حصول کے لیے اگر آپ کا جیون ساتھی بھی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ چلے تو منزلیں آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو مانگ لے اس کو دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے، بے سامان واپس جاؤ گے، سامان جمع نہ کرو۔ اپنی جوانی، حسن، طاقت، دولت اور اقتدار پر نہ اتراؤ، ہر چیز کو زوال ہے۔ اگر 12-13 سال میں بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں، 25-30 سال تک نکاح نہیں ہوتا تو یہ جنسی مریض بن جاتے ہیں اور گناہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ وقت پہ نکاح اولاد کا حق ہے، اس میں تاخیر والدین کو گناہگار کرتی ہے۔ ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں، لہٰذا اپنے بالغ بچے بچیوں کے نکاح کا بندوبست کریں۔ بھوک پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہے۔ جائز ذریعہ نہ ہو تو بچہ بچی گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا بدلہ خود سے لیتی ہے، اپنی پسند ناپسند کو بھول کر اسے جس کے لیے کہا جائے بغیر کچھ بولے سر جھکا کر اس کے ساتھ رخصت ہو جایا کرتی ہے۔ نفسیاتی تشدد کے سب سے بدترین حربے جو کوئی خبیث الفطرت شوہر اپناتا ہے وہ ہمارے نزدیک 3 ہیں۔ نمبر 1،
وہ اپنی بیوی کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے، ان کی تضحیک اور انہیں تانے مارتا ہے۔ نمبر 2، وہ ہر جھگڑے اور اختلاف میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے۔ نمبر 3، تم کرتی ہی کیا ہو، تمہیں آتا ہی کیا ہے، اس جیسے چبھتے جملے کہہ کر اپنی بیوی کی شخصیت، اس کے کانفیڈنس کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسا کمینہ مرد مردانگی کے نام پر اور ایسا گھٹیا شوہر نکاح کے خوبصورت تعلق کے نام پر بلا شبہ بدترین داغ ہے۔ عورت واقعی وفادار ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ مرد کو پیسوں والا ہونا چاہیے۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے، یعنی وہ اس سے شادی کر لے اور آرام سے اپنی بقایا زندگی گزار دے۔ شادی کے بعد یہ محبت کروٹ بدلتی ہے، پھر مرد اپنی محبوبہ کے کاندھوں پر ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ اگر عورت بھیس بدل کر آئے تو خود اس کا میاں اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ عورت مرد کی محبت کو ہمیشہ ہوس اور اپنی ہوس کو محبت سمجھتی ہے۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے، فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتے۔ تعلق حرام قائم کرنا ہو تو ساری معیار کی دیواریں گرا دی جاتی ہیں، اور تعلق نکاح کا قائم کرنا ہو تو معیار کی ساری دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ہوگی۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غم زدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ کسی کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ سجدوں میں دعا مانگتے ہوئے تمہارا نام لے لے اور رو پڑے۔ درست سمت چلنے والا تماشا کرنے سے اور تماشا بننے سے محفوظ رہتا ہے۔ عورت بھی عجیب شے ہے، جب خواہش کرنے پہ آئے تو قارون کے خزانے بھی کم پڑ جائیں، اور جب گزارا کرنے پہ آئے تو ایک چھت اور روٹی کو جنت بنا لیتی ہے۔